اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ کا راستہ صراط مستقیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا اللہ انسان کی منزل ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ اب بات یہ ہے کہ الانسان اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے گا؟ ایک سوال ہے، کیسے پہنچنا تو ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا جو ہے وہ تیرا رب ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تیرا واپس جانا اللہ کے پاس ہے۔ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ آیا عقل، ہماری جو عقل ہے، کیا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا راستہ بتا سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ عقل کے پاس اتنی وسعت ہی نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے ہماری عقل کے پاس کہ وہ از خود اللہ کے راستے کا انتخاب کرے۔ بلکہ طریقہ کار یہ ہے، اس کی تفصیل ہے لیکن میں ابھی نہیں بیان کر رہا، میں یہ صرف آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اب انسان کی عقل اتنی نہیں ہے کہ یہ باطن کو دیکھ سکے یا باطن کو محسوس کر سکے۔ آپ دیکھیں، اپنی روح کو تک آپ نہیں پہنچ سکتے، اس کی حقیقت تک اس کو نہیں محسوس کرتے اپنی عقل سے۔ روح کے متعلق آپ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی روح ہے کیا، کیسی ہے۔ تو بہرحال باطن اور ظاہر، ایک جملہ یاد رکھ لیں کہ ظاہر کی سمجھ میں باطن نہیں آ سکتا، ظاہر کی سمجھ میں باطن نہیں آ سکتا، سوچ ہی نہیں۔ اب باطن، اللہ تعالیٰ تو واحد حقیقت ہے اس کائنات کی، اور اس کا تعلق اگرچہ ظاہر سے بھی ہے لیکن حقیقت میں وہ باطن ہے۔ نہ اس کا کوئی جسم ہے، نہ اس کی کوئی صورت ہے، نہ اس کا کوئی مکان ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہاں تک انسان، اب پہلے تو سوال آپ کہ یہ عقل آپ کو وہاں تک پہنچا دے گی؟ نہیں۔ ہم نیکی کرتے ہیں، اپنی عقل سے کرتے ہیں، یہ کروں گا وہ نہیں کروں گا نیکی کرتے ہیں اپنی عقل سے کرتے ہیں، اصل میں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس عقل، اس جو ہمارے پاس عقل ہے، اس کی سمجھ میں اللہ کا راستہ نہیں آ سکتا۔ طریقہ، اللہ تک جانے کا ذریعہ، طریقہ، راستہ، یہ اس عقل کی پہنچ سے باہر ہے۔ جبھی تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور اس کو زمین پہ بھجوا رہا تھا تو اس کو یہ کہا کہ بھئی میں تمہیں بتاؤں گا، اپنا راستہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم، میں تمہیں بتاؤں گا اپنا راستہ۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بھی بنا دیا۔ پہلا انسان پہلا رہبر تھا، پہلا ہادی تھا، راستہ بتانے والا تھا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا تھا۔ پھر یہ 1,24,000 پیغمبر جو آئے ہیں، یہ کس لیے؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانے والے، اس راستے پر خود چل کر ایک نمونہ پیش کرنے والے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے قرآن کے ذریعے، اور بے شمار کتابیں، صحف گزر چکے ہیں، ہدایت آ چکی ہے۔ اب قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے سیدھا اللہ تعالیٰ تک جانے کا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ آپ کو بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو صرف ایک راستہ اللہ تک جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے خیال میں جو کچھ بھی ہو وہ مردود ہے۔ اللہ کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، قرآن اور حدیث کے علاوہ جو بات بھی ہے وہ کیا ہے؟ مردود ہے، وہ نہیں ہے۔ اب اللہ اپنا راستہ خود بتا رہا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو میں نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، کامیابی کے بھی اور ناکامی کے بھی۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو اپنا راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لے یا ناشکری کا۔ بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ صرف وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے قرآن میں، اور صرف وہ طریقہ
جو اللہ کے رسول نے ہمیں اس کا ایک نمونہ پیش کیا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ مردود ہے۔ اب مشرکین مکہ نے جو بت رکھ دیے تھے تو یہ تو ان کا خیال تھا، وہ تو اللہ کی ہدایت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ بھئی تم لے آؤ کوئی دلیل اس کی لے آؤ کہ تم نے یہ جو بت رکھے ہیں، جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل صرف قرآن ہے اور حدیث ہے، حضور کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ مردود ہے۔ جوگی جو ہے اپنا جوگ پکاتے ہیں کہ نہیں پکاتے، وہ ان کی مرضی ہے۔ عیسائی جو ہے رہبانیت کا راستہ ہے، وہ ان کی مرضی ہے۔ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، میں نے تو ان پہ رہبانیت نہیں لکھی تھی، لیکن إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانَهُ۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے گفتگو کا کہ اللہ تک کوئی جانا چاہتا ہے تو صرف سیدھا راستہ ہے اس کے لیے، صراط مستقیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کتاب میں فرمایا کہ یہ راستہ جو ہے یہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اور جو راستے ہیں وہ غلط ہیں۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا دیں گے جو اور راستے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف ایک راستہ ہے، اور یہ ہماری سائنس کا بھی مسئلہ ہے کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک صرف ایک خط کھینچا جا سکتا ہے اور وہ صراط مستقیم ہوگا، ایک لکیر کھینچی جا سکتی ہے، ایک نقطہ۔ اب مخلوق اور خالق، اب اس کے درمیان جو لکیر ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن پہ عمل کا جو طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ طریقہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی میں اور وضاحت کر دوں۔ انسان آیا ہے، اس کو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ جس انسان نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا عزم کر لیا کہ میں کافی ہوں، میری عقل کافی ہے، مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلمان کا عملی طور پہ قول یہ ہے کہ مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رسول کے اسوہ حسنہ کی ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون اچھا کر رہا ہے کام، کیا ہے، کیا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، مجھے معلوم ہے۔ آج کا انسان عملی طور پہ کہتا ہے مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رسول کے اسوہ حسنہ کی ضرورت نہیں ہے، میری اپنی عقل کافی ہے، مجھے چھوڑ دو، اے اللہ مجھے چھوڑ دے تو، میں نے تیری بات نہیں سننی۔ ہاں پڑھ تو لوں گا، اس کو ختم بھی کر لوں گا، مٹھائی بھی بانٹ دوں گا، تیرے رسول کا نام جب آئے تو انگوٹھے بھی چون لوں گا، اور ان کو آقا آقا کہہ کے بھی پکاروں گا، لیکن ان کی غلامی میں نے نہیں کرنی، تیرے رسول کی غلامی نہیں کرنی، تیری غلامی میں نے نہیں کرنی۔ یہ ہم نے چیلنج دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو معلوم کر کے رسول کے طریقے کے مطابق اگر کسی نے زندگی گزاری، یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، گارنٹیڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ اور اگر کسی نے اپنی مرضی سے زندگی اب دیکھیں میں اپنی مرضی کا زندگی اپنی مرضی سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ ہم نے تو ہمارا دیکھیں سر اٹھا ہوا ہے، عام طور پہ اپنے گھر میں اپنی مرضی سے گھر والوں سے بات چیت کریں گے، رویہ اپنی مرضی سے رکھیں گے، دوستوں کے ساتھ رویہ دوست اپنی مرضی سے بنائیں گے، اور کہ مجھے وہ نہیں پسند، مجھے یہ پسند ہے، وہ نہیں پسند، یہ دوستان نے۔ پھر آپ اپنی مرضی سے کماتے بھی ہیں، اس میں بھی آپ اسلامی اصول کا تو خیال نہیں رکھتے بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات حرام کیا ہے حلال کیا ہے اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، پیسہ آنا چاہیے۔ تو ہر جگہ جو ہے ہم اپنی خواہشات یعنی اللہ کی مرضی پر اپنی خواہشات ٹھوس رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کاروبار تو میں نے ایسا کرنا ہے، میں نے ضرور بے ایمانی کرنی، میں نے ضرور جھوٹ بولنا ہے کاروبار میں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں عام طور پہ یہ
جس کے پاس پیسہ ویسا زیادہ آ جاتا ہے، اچانک آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ضرور اس نے کوئی حرام کیا ہوگا، کیونکہ حلال میں تو اتنا پیسہ نہیں ہے. یہ ایک سوچ ہے کہ نہیں؟ ضرور اس نے کوئی پاؤڈر واڈر کا چکر چلایا ہوگا. تو وہ یہ ہے نا کہ ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ ہے کہ یعنی مختصر بات یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، ایک رہنما کی رہنمائی میں، اپنی مرضی سے کتاب و سنت پر عمل نہیں کرنا ہے، آپ نے کوئی رہنما ڈھونڈنا ہے اور اس کی رہنمائی میں آپ نے آگے جانا ہے تو آپ کامیاب ہوں گے. اپنی مرضی سے اگر آپ زندگی گزارتے رہے، غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے اگر اپنی مرضی سے آپ طے کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں. اگر زندگی گزارتے ہوئے اپنی مرضی سے آپ نے فیصلے شروع کر دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، قرآن میں ہے کہ یہ سیدھے راستے سے ہٹے جا رہے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دعوی ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ الا وہم بِهِ مشرکون، اس کے ساتھ یعنی شریک کیا کہ آپ کسی اور کا بھی کہنا مانتے ہیں، معاشرے کا کہنا مانتے ہیں، اپنی عقل کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں جو سوچ رہا ہوں بس اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں ہے. اکثر آپ دیکھیں نا، ہر ایک نے ہدایت کے اپنے اپنے معیار مقرر کیے ہوئے، خواہ کہ وہ ایک ریڑھی چلانے والا ہے یا ایک وزیر اعظم ہے، تو وہ کہتا ہے جو میری سوچ ہے وہ درست ہے. ابھی آپ کے ایک وزیر اعظم نے وہ کمنٹس دیے نا صحابہ کرام پہ، جو سوشل میڈیا پہ ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں استعمال کیے انہوں نے، تو وہ ان کی مرضی تھی، وہ ان کا ایک ویژن تھا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ. یہ ہمیں یعنی نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہماری کامیابی، اجر ہمیں کیسے ملے گا جہاں آپ کا سر جھک گیا. تو بہرحال اس وقت تو ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، انا ولا غیری، میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے. آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں ہوں، جو میں سوچتا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے، اس کے علاوہ سب باڑ میں جائے. معاذ اللہ ایسی کیفیت ہے. قرآن کو کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسوہ رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.